मैं एक अमीर ज़ादी का ड्राइवर था। वो नशे के सिगरेट पीती और छोटे छोटे लिबास पहनकर आवारा लड़कों के साथ सारी सारी रात पार्टी करती। मेरा दिल उसके दिलकश बदन को देखकर मचलता था, लेकिन वो मुझे ज़रा भी घास न डालती। इसलिए एक रात जब वो नशे में धुत थी, मैं उसे गाड़ी की पिछली सीट पर ले गया। उसने भी मदहोशी में मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने उसके साथ बड़ी ही सादगी के साथ मेरा उससे निकाह हुआ था। निकाह कबूल करते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसकी सिसकियां सुन रहा था। वो मेरे मालिक की बेटी थी। हालांकि मैं जानता था कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। या शायद मर्द की अना को ये बात गवारा नहीं थी, औरत उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे। उसने भी तो ऐसा ही किया था मेरे साथ, बहुत जलील किया था मुझे। मगर इस वक्त वो मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कमरे में बैठी अपनी बीवी के पास जा सकूं। मैं सर पकड़े अपने छोटे से सहन में चरपाई पर बैठा था। उसकी रोने और सिसकने की आवाज़ मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। मैं सोच चुका था कि मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो बेहद गुस्से में होगी। लेकिन जब कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी, मैं एकदम ही अपनी चरपाई से उठकर खड़ा हो गया, जैसे अंदर रखे कांच के परफ्यूम की शीशियां तोड़ रही हो। मुझे इस बात से गर्ज नहीं थी कि कांच की शीशियां टूट गईं। मसला ये था कि कहीं कांच उसे न लग जाए, वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मैं फौरन से उसके कमरे की जानिब गया। दरवाज़ा खोला तो चारों तरफ गुलदान टूटे बिखरे पड़े थे। पूरे कमरे का वो हशर बिगाड़ चुकी थी। मुझे नफरत और गुस्से से देख रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो कहने लगी, खबरदार फारूक, खबरदार, जो तुमने एक भी कदम मेरे जानिब बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ा रहा था, टूटे हुए कांच मेरे जूते से और भी किरच किरच हो रहे थे। वो अपने कदम पीछे ले रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मेरे पास मत आना। लेकिन मैं उसके करीब पहुंच चुका था। उसका हाथ पकड़ लिया। जहां वो खड़ी थी दीवार बिल्कुल उसके करीब थी। उसका हाथ पकड़कर मैंने दीवार पर लगा दिया। मेरी मजबूत गिरफ्त से वो अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरे दिल के तार हिलाने लगीं। मैंने कहा, ये क्या हरकतें कर रही हो, होश में तो हो। वो कहने लगी, मुझे नफरत है तुमसे। मैंने कहा, रूबी मेरी बात सुनो। लेकिन वो चिल्लाकर बोली, कहने लगी, खबरदार जो तुमने मेरा नाम भी लिया। बीबी साहिबा बोलो मुझे, अपनी औकात मत भूलो। एक मुलाजिम हो तुम, अदना से मुलाजिम। तुमसे निकाह करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, समझे। वही गुरूर, वही घमंड, जिसने मेरे अंदर आग सी लगा कर रख दी। मैंने उसके हाथ को जोर से दबाया था। वो करहाने लगी। मैंने कहा, बस बहुत हो चुका। बहुत याद दिला दी तुमने मुझे मेरी हैसियत। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब तुम रूबी औरंगजेब नहीं हो। तुम आज से मेरी बीवी हो, एक गरीब अदना ड्राइवर की बीवी, समझी। चाहे तुमने मुझे मजबूरन अपनाया हो, लेकिन निकाह तुमने मुझसे किया है। अगर मजीद तुमने कमरे में तोड़ फोड़ की तो निकाह का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। मैं बहुत गुस्से में पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाले उससे बात कर रहा था। आज तक न मैंने कभी उससे इस लहजे में बात की थी, ना ही कभी उसकी आंखों में यूं देखा था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, अपना गुस्सा जब्त करने लगा। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। मैं उन मर्दों में से हरगिज नहीं था जो गुस्से और जलाल में रहते हैं। मेरा तो ये हाल था कि नौकर क्या और नखरा क्या, बहुत कुछ सहना पड़ता है हम लोगों को। ये गरीबी इंसान को सबसे पहले सब्र ही तो करना सिखाती है। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त की थी मैंने इस लड़की की। मैंने उसे वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर सहन में बिछी चरपाई पर लेट गया। मेरा सर पूरी तरह से दर्द कर रहा था। गुजरती जिंदगी के लम्हात मुझे याद आने लगे। मुझे याद आने लगा कि अपने अब्बा की वजह से जब पहली बार औरंगजेब साहब के घर ड्राइवर की नौकरी के लिए गया था, मेरे वालिद बहुत बीमार रहने लगे थे
اور میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ والد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ سفید رنگ کی وردی پہنے اپنے والد کے سیٹ کے سامنے میں با ادب کھڑا تھا۔ وہ شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، منہ میں سگار رکھے مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، جی صاحب، لائسنس ہے میرے پاس۔ ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی مجھے، اور لائسنس بھی میں نے بنوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ نور محمد کو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، نہایت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا، اور تم نوجوان سے لڑکے ہو، اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں روبی کا ڈرائیور رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور میرے پاس فی الحال نوکری بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری رگوں میں بھی نور محمد کا ہی خون گردش کر رہا ہے۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، بس ٹھیک ہے، روبی کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اسے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی صاحب۔ وہ کہنے لگے، جب تک وہ گھر سے باہر ہوگی تم اس کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر گھمنڈی اور بدتمیز ہوگی۔ کالج میں اس لڑکی کا آخری سال تھا، اور ان دنوں اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں LLB کر رہا تھا، لیکن مجھے پڑھائی اپنی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بار میرے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی، کہنے لگی، آئس کریم پارلر پر گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ کہنے لگی، جاؤ باہر سے جا کر میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے کہا، جی بی بی صاحبہ۔ میں اس کے لیے اندر سے جا کر آئس کریم لے آیا۔ اس وقت وہ گاڑی سے باہر نکل کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے آئس کریم جیسے ہی اس کے سامنے کی اور کہا کہ بی بی صاحبہ، یہ آئس کریم لو۔ بے دہانی میں اس کا ہاتھ آئس کریم پر لگ گیا۔ وہ آئس کریم ساری کی ساری اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی، یو بلیڈی باسٹرڈ، اندھے ہو گئے تھے کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے فون بھی بند کر دیا تھا۔ بے شک میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن ایک مرد بھی تھا۔ عورت کی زبان سے گالی سننا میرے لیے اس وقت آسان نہیں تھا۔ میری غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہاں سے آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، غلطی میری نہیں تھی، اسی کی تھی۔ اس کی زبان سے گالی سن کر تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر میرے والد بیمار نہ ہوتے تو میں اس لڑکی کو اچھا جواب دیتا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری بی بی صاحبہ۔ کہنے لگی، میرا ساری یونیفارم تم نے خراب کر دیا، میرے جوتوں پر آئس کریم گرا دی، چلو صاف کرو میرے جوتے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اتنا بھی گڑا پڑا انسان نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیچ بازار میں جوتے صاف کرتا۔ میں نے کہا، میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ ببولا ہو گئی۔ کہنے لگی، کہیں کے منسٹر لگے ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ تم میرے جوتے صاف نہیں کر سکتے؟ چٹکی بجا کر کہنے لگی، 2 منٹ میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا۔ جوتے صاف کرو میرے۔ میرے والد اس وقت ہاسپٹل میں نہ ہوتے، میرے سر پر صرف ان کی بیماری سوار تھی، جس کا خرچ اس کا باپ بھر رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے گاڑی سے ٹیشو نکال کر اس کے جوتے صاف کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بے تحاشا لاڈلی تھی، اس لیے شاید باپ نے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پیپر ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اتفاقاً یہ تھا کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن مجھے بیچ میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ میرے والد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہر وقت چرپائی پر پڑے رہتے۔ صبح صبح مجھے اپنے والد کے لیے کھانا بنا کر آنا پڑتا تھا۔ ان کو ناشتہ میں خود ہی کرواتا، ساری میڈیسن بھی میں ہی کھلاتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ان کا رویہ اچھا تھا۔ میری والدہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی نہایت ہی شریف قسم کی لڑکی تھی،
अच्छी सुलझी हुई तमीज़दार थी, मुझे पसंद भी बहुत थी और उसकी नज़रों में भी अपनी पसंदगी देख चुका था। इसलिए सेठ के घर जाने से पहले मैं उसे कहकर आया था कि वो मेरे बाबा को दोपहर का खाना वक्त पर खिला दिया करे और दवाई भी दे दिया करे। वो मुझसे कहती थी, फारूक आप खाना क्यों बनाते हैं, मैं पका दिया करूँगी। मैंने कहा नहीं, बस तुम सिर्फ मेरे वालिद को देख लिया करो, यही एहसान बहुत है। कहने लगी, एहसान किस बात का, पड़ोसियों के भी तो कुछ हुकूक होते हैं। मैं उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे सकता था। एक बार मैं रूबी को यूनिवर्सिटी लेने गया तो वो आवारा और अय्याश किस्म के लड़कों के साथ बातें कर रही थी। मैं लड़कों को जानता था, वो निहायत ही अय्याश किस्म के लड़के थे। मुझे रूबी का लड़कों से इस तरह बात करना ठीक नहीं लगा। मुझे देखकर वो लड़कों से हाथ मिलाकर बाय कहकर गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी चलाने के दौरान मैंने कहा बीबी साहिबा, आप इन लड़कों से बातचीत मत किया करें। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया। कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मेरा जिससे जी चाहेगा मैं उससे बात करूंगी। मैंने कहा, ये लड़के अच्छे नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ, इनसे दूर रहा करें। मेरा ये कहना था कि वो कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझ पर ऑर्डर झाड़ने वाले। मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। वो कहने लगी, अपनी समझ अपने पास रखो। हर बात पर वो लड़की मुझे जलील करती थी। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अक्सर वो फ़ोन पर किसी न किसी लड़के से बात कर रही होती थी। उन बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और शायद वो उन लड़कों में से एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में अय्याश नौजवानों में से एक था। मैंने अपने वालिद से बस यही सीखा था कि मालिक की नमक हरामी नहीं करना। एक बार उस लड़के ने रूबी को होटल में बुलाया। शाम को वो तैयार होकर मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मुझे होटल का नाम बताने लगी। मैं उसे होटल में लेकर गया। उसके साथ अंदर जाने लगा तो कहने लगी कि तुम बस गाड़ी में ही बैठो, मेरे अंदर पार्टी है। मैं रात को 12-1 बजे तक पार्किंग एरिया में आ जाऊंगी, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोन पर उसकी बातें सुन चुका था, इसलिए गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने कहा, साहब जी ने मुझे ड्राइविंग पर नहीं रखा, आपकी रखवाली के लिए रखा है, इसलिए आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़कर कहने लगी, तुम्हारी औकात है मेरी पार्टी में शामिल होने की, अपने कपड़े देखे हैं तुमने, मैं तुम्हें अंदर ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मैंने कहा, मैं पार्टी में एक मुलाजिम की हैसियत से ही जाऊंगा, इसलिए मेरे हुलिये की आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात पर अटल था। वो इसलिए भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसके वालिद ने ही मुझे इसीलिए रखा था कि मैं उसके साथ साए की तरह रहूं। उसके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसके दुश्मन भी बहुत थे और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल किस्म की थी। वो भी जानती थी कि उसके वालिद ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसलिए अपनी ज़िद छोड़ते हुए मेरे आगे आगे चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ उस हॉल नुमा क्लब में दाखिल हो गया जहाँ पर बेहयाई और बेहूदगी का बाजार गर्म था। लड़कियां लड़के डांस रैंप पर बेहुदा किस्म के डांस कर रहे थे। शराब का दौर भी चल रहा था। वो लड़की भी इसी महफिल का हिस्सा बन गई। अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी, लेकिन उसने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई थी। शराब को हाथ नहीं लगाया था उसने। यहाँ तक तो ठीक था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एक लड़के के हाथ से सिगरेट लेकर सिगरेट पीने लगी। सिगरेट पीते ही उसके कदम डगमगाने लगे। मैं समझ गया कि उस सिगरेट में कुछ नशा जरूर मौजूद है। यह सिगरेट ही नशे वाला है। वो लड़की अब नशे में झूमने लगी और वो लड़का उसे अपनी बाहों में लेकर डांस रैंप पर आ गया। वो बार बार उस लड़के का हाथ पीछे कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ डांस करे, लेकिन उस नौजवान की गुस्ताखियां बढ़ने लगी थीं। इससे पहले कि वो हद से ज्यादा बढ़ता, मेरा खून खौलने लगा। मैं उठा और फौरन से उसके पास आया और उस लड़के को रूबी से अलग किया। मैं अच्छे खासे कद काठी का नौजवान था, सेहत भी काबिले रश्क थी। मेरे पीछे करने पर वो लड़का लड़खड़ाया था और ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि पहले ही वो नशे में चूर था। ये सब देखकर वहाँ का म्यूजिक बंद हुआ, डांस भी रुक चुका था। उस लड़के के दोस्त भी गुस्से से मेरे पास आ गए, कहने लगे, ये क्या बदतमीजी की है तुमने। मैंने कहा, ये होता कौन है बीबी साहिबा को हाथ लगाने वाला। ये सुनकर नशे से चूर आंखों से रूबी मुझे देखने लगी।
कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे दोस्तों को यूं धक्का देने वाले? तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा, आप इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हैं, मेरे साथ चलें। वो कहने लगी, बकवास बंद करो, अब निकलो यहाँ से, बाहर गाड़ी में जाकर बैठो। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम अंदर नहीं आओगे। मैंने कहा, मैं आपको यहाँ से वापस लिए जाए बगैर नहीं जाऊंगा। उनमें से एक लड़का मेरे गिरबान पकड़कर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम्हें रूबी की बात समझ नहीं आ रही? तुम 2 टके के नौकर होकर रूबी के आगे जबान चला रहे हो। तुम होते कौन हो यहाँ पर? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। हम सबके ड्राइवर भी बाहर गाड़ियों में बैठे हैं, हमारे सर पर सवार नहीं हैं। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दिया। वो करहाने लगा। मैंने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। बीबी साहिबा, आप चलें यहाँ से मेरे साथ, वरना मैं साहब जी को फोन करके बता दूंगा। मैंने उस लड़के को पीछे ढकेल कर रूबी से कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारेगी। कहने लगी, तुम गरीब लोग होते ही ब्लडी बास्टर्ड हो। उसका ये कहना था कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैंने खुद ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वहां मौजूदा चंद नौजवान मेरी तरफ बढ़े तो मैंने उंगली उठाकर उन्हें खबरदार किया। मैंने कहा, अगर बीच में आए तो यही जमीन में गाड़ दूंगा। खबरदार जो मेरे पीछे आया कोई। मेरे गुस्से से चिल्लाकर कहने पर वो नौजवान वहीं घबरा कर खड़े हो गए। रूबी चिल्लाने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी की स्पीड इस कदर तेज थी कि वो थोड़ा घबरा सी गई। कहने लगी, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। क्या पागल हो गई हो तुम? एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। देखो, मैं तुम्हारी शिकायत बाबा से कर दूंगी। मैंने कहा, चुपचाप बैठी रहो। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मेरे गुस्से को देखकर वो चुप हो गई। घर पहुंचते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको गाड़ी से उतारा। इत्तेफाक था कि साहब लाउंज में ही बैठे थे। बेगम साहिबा भी बैठी थी। मैंने रूबी को सोफे पर ढकेल कर बिठाया। ये देखकर साहब और बेगम साहिबा दोनों खड़े हो गए। मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? मैंने कहा, साहब जी, आपकी बेटी नशे के सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ बेहुदा डांस करती है। ये सुनकर साहब ने रूबी की तरफ गुस्से से देखा। वो अब भी नशे में चूर थी, लेकिन ना में सिर हिला रही थी। मैंने कहा, आपने मुझे अपनी बेटी की हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन अगर आज मैं वहां ना होता तो वो लड़के इसके साथ न जाने क्या कर गुजरते। वो अब भी ना में सिर हिला रही थी, लेकिन साहब ने पहले उसे पकड़कर खड़ा किया। वो अपने कदमों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नशे का सिगरेट उस पर हावी हो चुका था। साहब ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये देखकर बेगम साहिबा भी परेशान हो गईं। और रूबी का यह हाल था कि गुस्से में बस मुझे ही देखे जा रही थी। कहने लगे, आज से तुम्हारा आना जाना बंद। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगी। चलो जाओ अपने कमरे में। वो कमरे में जाते हुए भी मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैंने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इसका बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सब कर गुजरेगी। एक बार साहब और बेगम साहिबा को किसी पार्टी में जाना था। रूबी को वो घर से बाहर ज्यादा निकलने नहीं देते थे। वो बस यूनिवर्सिटी जाती थी, वहीं से वापस आ जाती थी। साहब कहने लगे कि वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर ही रुको जब तक हम वापस ना आ जाएं, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे अलावा किसी भी मुलाजिम से नहीं डरती। तुम्हारे पीछे मुझे डर है कि कहीं घर से बाहर न निकल जाए, क्योंकि इसे नशे की सिगरेट की आदत होती जा रही है, और जब इसे सिगरेट नहीं मिलता तो ये पागल होने लगती है। इसलिए मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया है। जब तक हम घर वापस ना आ जाएं तुम घर में ही रहोगे। मैंने भी साहब जी की बात मान ली। वो दोनों जा चुके थे। 2 घंटे में लाउंज में ही बैठा रहा। साहब जी के आने से कुछ देर पहले मुझे रूबी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो बचाओ बचाओ कहे जा रही थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और कुंडी लग गई। मैं जैसे ही पलटा तो एक काले रंग का साया मुझे दिखाई दिया। मैं समझ भी नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है कि वो मेरे गले से लग गई और बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगी। मैं उसे खुद से पीछे कर रहा था
لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر میری کمر کو چپک چکی تھی اور چلائے جا رہی تھی۔ شور سن کر دوسرے ملازم بھی کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو! لیکن جب تک میں اپنا آپ کو اس سے چھڑواتا، دروازہ کھل چکا تھا۔ ملازم کے ساتھ ساتھ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی باہر کھڑے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو روبی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑے بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، بیڈ کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر کہنے لگی، آپ اسے میرے رکھوالا سمجھتے تھے، اس نے میری عزت برباد کر دی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن صاحب جی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، مجھے مارنے لگے، کہنے لگے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کچھ کر جائے گی۔ میری عزت کا جنازہ وہ نکال چکی تھی۔ لیکن اگلے ہی روز مجھے صاحب جی کا فون آیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مجھے ہاسپٹل بلا رہے تھے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ شاید ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پر نکاح خواں موجود تھے۔ روبی روئے جا رہی تھی۔ صاحب جی کہنے لگے کہ تم نے میری بیٹی کو برباد کیا ہے، اب تم اس سے نکاح کر لو۔ میں شاید ان کی بات سے انکار کر دیتا، لیکن جس حالت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے انکار پر ان کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ میں نے روبی سے نکاح کر لیا۔ ساتھ ہی صاحب جی کے کہنے پر میں اسے اپنے گھر بھی لے آیا۔ اب وہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی اکڑ کم نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور اسے جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر روبی نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ میں نے کہا، اٹھ گئی تم؟ یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا؟ چلو جاؤ، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والے؟ میں اس کے قریب آیا، اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بتاؤں تمہیں میں کون ہوں؟ وہ میرے لہجے کو سن کر گھبرائی تھی، کہنے لگی، مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ میں اسے کچن میں لے کر گیا، اسے چائے بنانی سکھائی۔ اپنے سارے کام میں اسی سے کروانے لگا، اپنا رشتہ بھی اس پر جتانے لگا، لیکن اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ جب میں باہر جاتا تو گھر کا تالا لگا کر جاتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو روبی کمرے سے پھر سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ مجھے اس قید خانے سے باہر نکالو۔ میں جب کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ اس وقت اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، فاروق، مجھے سگریٹ چاہیے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے سگریٹ نہیں ملی تو میں مر جاؤں گی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ نشے کے سگریٹ کی عادی ہو چکی تھی اور اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی سگریٹ نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی، میں مر جاؤں گی۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے سگریٹ لا کر دو، ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ وہ کسی جنگلی بلی کی طرح سے میری طرف لپکی، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا، خود پر ترس نہیں آتا تمہیں؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ لیکن وہ بے اختیار ہونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے نشہ چاہیے، فاروق مجھے بس ایک سگریٹ لا دو، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ ایسا بے بس میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا، اس کا کمرہ بھی لاک کر دیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اسے ایک سگریٹ دے دوں۔ جس دن صاحب کا مجھے فون آیا تھا، انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ روبی کو کسی لڑکے سے بات کرتے سن چکے تھے۔ اس لڑکے کے کہنے پر ہی روبی نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا تاکہ صاحب مجھے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے وہ روبی کو سگریٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ روبی مجھ سے کچھ ڈرتی تھی اور گھبراتی بھی تھی، دوسرے ملازم سے نہیں ڈرتی تھی۔ پھر وہ نوجوان بھی کلب میں مجھ سے مار کھا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ میں مالک کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔
ताकि रूबी से वो नशे की आड़ में जो चाहे करवाते रहें। इसलिए साहब जी के कहने पर मैंने रूबी से निकाह किया था। हार्ट अटैक का सारा ड्रामा रचाया गया था ताकि रूबी इनकार ना कर दे। जब से वो वहां आई थी उसे सिगरेट नहीं मिल रही थी और अब वो बेबस होने लगी थी। माँ बाप की बेतवज्जो की वजह से वो ऐसी लत में पड़ चुकी थी। जो इलाज उसका यहाँ हो सकता था वो उसके घर पर नहीं हो सकता था। काफी देर तक वो दरवाजा बजाती रही, फिर शायद थक कर दरवाजा बजाना छोड़ चुकी थी। मैं किचन में आया, खाना बनाया। जब खाना लेकर उसके कमरे में गया तो दरवाजे पर ही नीम दराज थी। मैंने खाना बेड पर रखा, फिर उसे सहारा देकर बेड तक लेकर आया। वो कहने लगी वो खाना नहीं खाएगी। मैंने उसके सुते हुए चेहरे की तरफ देखा। उसकी पीली रंगत, मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे अफसोस भी हुआ था। मैंने कहा तुम्हें सिगरेट चाहिए। मेरी बात पर उसकी आंखें पूरी खुली, कहने लगी हाँ। मैंने कहा ठीक है, पहले खाना खाओ। वो खाना खाने लगी। मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरी बात मानेगी तो मैं उसे सिगरेट ला कर दूंगा। वो मान गई। मैंने उसके बहते हुए आंसुओं को साफ किया, उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाया, उसे उसकी मेडिसिन भी दी। अब वो मुझसे लड़ती नहीं थी। जब भी वो सिगरेट मांगती मैं यही शर्त उसके सामने रख देता कि वो मेरी बात मानेगी, दवाई वक्त पर खाएगी तो मैं उसे एक के बजाय बहुत सारे सिगरेट ला कर दूंगा। अब वो अपनी दवाई वक्त पर खाने लगी, मेरे छोटे मोटे काम भी कर देती थी, मुझसे बातें भी करने लगी थी। अब वो काफ़ी हद तक ठीक होती जा रही थी। मैंने उसे एक अलग घर में रखा हुआ था। मालिक मेरे वालिद का हर तरह से ख्याल रख रहे थे, क्योंकि हमारे बीच यही तय हुआ था कि मैं उनकी बेटी का इलाज कराऊंगा और वो मेरे वालिद का इलाज करवाएंगे। मेरा रूबी से निकाह हुआ ज़रूर था, लेकिन वो सिर्फ एक मुआहदा था। मुझे उसे छूने की इजाज़त न थी। जब वो मुकम्मल ठीक हो जाती तो मुझे उसे इस रिश्ते से आज़ाद करना था। क्योंकि वो मुझसे डरती थी, इसलिए साहब जी को लगा कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था। उसका ख्याल भी रखता था, उसे डांटता भी नहीं था। अब पता ही नहीं चला कब मुझे रूबी से मोहब्बत हो गई। एक रात जब मैं घर आया तो मुझे अपने ही घर में शोर की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं कमरे में गया तो रूबी के पास वही लड़के मौजूद थे। न जाने वो घर में कैसे दाखिल हुए। वो उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो इनकार कर रही थी। मैंने उन लड़कों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़के मेरा पीछा करते हुए रूबी तक पहुंच चुके थे ताकि उसे नशा देकर अपने साथ ले जा सकें और उसके बाप से पैसों की डिमांड कर सकें, क्योंकि पहले नशे के सिगरेट की आड़ में वो रूबी से पैसे लेते थे जो मेरी वजह से उनके बंद हो चुके थे। मैंने उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया था। रूबी उस वक्त बेहद डरी हुई थी। कहने लगी फारूक तुम न होते तो वो मुझे अपने साथ ले जाते, शायद पता नहीं मेरे साथ क्या करते, मुझे फिर से नशे का आदी बना देते। मैंने कहा मैं क्यों न होता, मुझे तो होना ही था। तुम्हारा मुहाफिज जो हूँ मैं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो रूबी। मेरी बात सुनकर वो बेइख्तियार मेरे गले लग गई और मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुआ था। कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था फारूक, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें न जाने क्या क्या कहती रही, मुझे माफ़ कर दो। वो रो रो कर अपनी हर गलती की माफ़ी मांग रही थी और मैं बिल्कुल बेहिस खड़ा था। कहने लगी मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम्हें दिल से शौहर मान चुकी हूँ, मुझे मेरा हक भी दे दो। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे, क्योंकि मैं अपने वादे का पाबंद था। बड़ी मुश्किल से मैंने रूबी को खुद से जुदा किया था और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। वो शरीयत मेरी बीवी थी, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता था। मैंने मालिक को फ़ोन पर कह दिया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे ले जा सकते हैं आप। कुछ ही देर में वो मेरे घर आ गए। कहने लगे मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने रूबी को साथ ले जाना चाहा तो वो मुझे देखने लगी। सारा सच अपने बाप के मुंह से सुनकर कहने लगी कि मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ बाबा, जिसे आप जिस तरीके से चलाना चाहें चला सकें। मेरा निकाह हुआ है फारूक से, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो कहने लगे ये एक मुआहिदा था,
تم کیسے ایک غریب ڈرائیور کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ وہ کہنے لگی جیسے ابھی تک گزار رہی تھی۔ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کے والد اسے سمجھا سمجھا کر واپس چلے گئے، لیکن وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ عورت وفا کی دیوی ہوتی ہے، یہ بات روبی کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے میرے خاطر اپنے باپ کی دولت کو ٹھوکر ماری تھی، میں کیسے اسے اپنے دل کی ملکہ نہ بناتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، دھنیہ واد۔ میں ایک جاگیردار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کے آفس جاتی تو اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا اور قاتلانہ مسکراہٹ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور پھر پوری رات ہم دونوں نے۔ آج پھر باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ٹائٹ قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ماڈرن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جاگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ترچھی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت ہی اعتماد لڑکی تھی۔ جاگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے کانفیڈنس سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا، کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، پھر کچھ دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح سے کمنٹ پر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ شاید 30 یا 32 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جاگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے امپلائی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جاگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی سانولی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں ٹائٹ لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بالوں کو میں کھلا رہنے دیتی تھی۔ میں میک اپ بھی بڑی مہارت سے کرتی تھی اور کانفیڈنٹلی بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جاگیر کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے کانفیڈنٹ کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا،
مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ بہت ہی الگ قسم کا انسان تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہیں، حقیقت سے دور اپنی الگ ہی دنیا بنا لیتی ہیں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسے سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ البتہ میرے والد سادہ تھے۔ والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈ لی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی، خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے جاب سے 1.25 لاکھ سے اوپر کما لیتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری زندگی کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا، میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جاگیر شاہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھیں۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حد نہیں باندھی تھی، نہ ہی جاگیر کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حدیں اب بڑھنے لگی تھیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسا کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی اپنے میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا، اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2-3 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تو پھر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں ایک جاگیردار ہوں، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے ایک جملے میں ہی مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، اس لیے اس کے پہلو میں جا گری۔ کہنے لگا ایسے کیسے جانے دوں؟ تو میں کہہ تو چکا ہوں کہ میں جاگیردار ہوں۔
اور ایسے شوق ہمارے تم جیسی لڑکیاں ہی تو پورا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت غلط سمجھے ہیں مجھے۔ میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، تمہارے حلق کا کانٹا بن جاؤں گی میں، سمجھے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں کھڑا ہو گیا، مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا اچھا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، جاگیر شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟ تو ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکو گی، میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈ تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپا چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہکہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب اٹھی، لیکن جاگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا، بدکاری کی اور جاگیر شاہ پر الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور شک بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں سے کمائی گئی عزت کو اس شخص نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جاگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے کچھ دن بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچہ جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابورشن کر دیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ابورشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی، کہنے لگی کہ 20 دن تک تم ان میڈیسن کو کھاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہارا ابورشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ شاید وہی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے، اور عورت کا حلیہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جاگیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز جاگیر شاہ میرے گھر پر آ گیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔
میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جو تم چاہتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا یہ میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا کون سا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے، اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے، بہت علاج کروائے میں نے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو تم سے مل سکتا ہے، اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا پھر یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، نازیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا ہاں میں مار ڈالوں گی، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگا میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ مولوی اوپر آیا اور نکاح شروع ہوا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جاگیر سا تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اذیت سے بھر دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے، اگر یہ بنا چوں چاں کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرا اور جاگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی، جو کہ مجھے بڑی ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جاگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک سادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولیت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی، میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازم عورتیں میرے پل پل بھر کی خبر جاگیر کو دیتی رہتی اور اس کی ماں کو بھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔
मुलाजिम मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने उसके हाथ से पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। सारा खाना जमीन पर गिर गया। कांच के बर्तन टूट चुके थे। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आई। कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना और ना ही मुझे यहाँ रहना है। खुदा के लिए मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो कहने लगी कि जब तक तुम जागीर शाह के बच्चे को जन्म नहीं दे देती, यहाँ से तुम्हारा जाना मुमकिन ही नहीं है। और बेफिक्र रहो, तुम जैसी शहरी आवारा लड़की को हम अपने खानदान की इज्जत कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे। जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी, तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुझे इस बच्चे से कोई लगाव या फिर कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये गुनाह का नतीजा था। लेकिन मेरा वाकई वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट कर कहने लगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती कि जागीर तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनी। जागीर साहब शहर में था, बहुत कम ही गांव में आता था। लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वो रातों रात शहर से गांव पहुंच गया। 5 घंटे का सफ़र करके जब वो गांव वापस पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 1 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और एकदम से कमरे की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जागीर साहब बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस शख्स के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी, वो मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या तमाशा लगाया हुआ है। तुमने खाया क्यों नहीं है कुछ अभी तक, वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू जोर से दबाने लगा। उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से मैं तिल मिलाकर रह गई। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इख्तलाफात किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ कर रख दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैंने कहा, अल्लाह करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस अजियत में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात ज़ुबान से निकाल दी। आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले के जानिब बढ़े और एकदम अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो शदीद गुस्से में था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपने हाथ, दबाओ मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने गले पर रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी। वो मेरा हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। मैं मार डालूंगी खुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारा ये बच्चा भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। मैं एकदम से बेड से खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मार कर तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वो कांच पकड़ा और अपने पेट के जानिब बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी, मेरा जी चाहा कि अपने पेट में वो कांच मार लूं, खुद को ख़त्म कर लूं और इस बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ियत बन गई थी। ये देखना था कि वो फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं, उसको मारने वाली हूँ। वो कहने लगा, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था। जिस कदर वो मेरे पीछे पड़ा था, अगर वो मेरे जानिब बढ़ता तो शायद गुस्से से मैं अपने पेट पर वो कांच घुसा लेती। मैंने कहा, तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फौरन से रुक गए। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो।
پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اولاد انسان کو کیسے مجبور کرتی ہے، یہ میں جاگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم اپنا خیال رکھو گی تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، وہ مجھے شہر لے آیا۔ میں اس کے شہر کے بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی۔ مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، جاگیر صاحب میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک بھی محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب مجھے درد ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جاگیر سا گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی۔ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس درد کو سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ میرے سر کو سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میری آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ جاگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کے خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزہ طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک کا ہی بچنا ممکن تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جاگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 مہینے وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ جاگیر صاحب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے سر کو سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہ تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر نام میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے ہر بات کا اعتراف کروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے
उस सब का एतराफ़ सबके सामने कर दूंगा। मैं सबको सच सच बता दूंगा। मेरे दोनों हाथ थाम कर वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। आप मुझे कुछ मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्य हमारे मोहल्ले में इमाम साहब रहते थे। उनकी एक बेटी थी, जो कि 12 से 13 साल की एक छोटी बच्ची थी। एक दिन मेरी बेटी के साथ खेलने आई। उसका बड़ा हुआ पेट देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारी माँ तो है नहीं, तुम सोती किसके पास हो? वो कहने लगी, अब्बू मेरे बिस्तर में सोता है और रात को मेरे साथ। जिसने भी ये खबर सुनी थी, अपने कानों को हाथ लगाया था। मासूम दिखने वाले लोगों के ऐसे भी घिनौने रूप हो सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती। मैं इस मोहल्ले में पिछले 8 साल से रह रही थी, लेकिन आज तक कभी हमने मौलवी साहब के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो दिखने में निहायत ही शरीफ इंसान थे, पांचों वक्त के नमाजी थे। उनकी बीवी का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। उस वक्त तो वो फिर भी कुछ जवान थे, तब उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। तो फिर अब? असल में उनकी शादी 35 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन जैसे ही बेटी पैदा हुई, बीवी इंतकाल कर गई। लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करने के बजाय अपनी बेटी की परवरिश खुद की थी। बहुत से लोगों ने मौलवी साहब को मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे ये डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ ज्यादती ना हो जाए, आने वाली बीवी उसके साथ सौतेला बर्ताव ना करे। अगर बिन माँ की बच्ची के साथ ज्यादती हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मौलवी साहब की बेटी से मोहब्बत की मिसाल तो हमारा पूरा मोहल्ला देता था, लेकिन जो हकीकत अब खुली थी, वो सोच कर भी दिल दहल रहा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो जब से ये खबर सुनी थी, मेरा दिमाग बड़ी उलझन का शिकार था। हमारे मोहल्ले की सभी औरतें आपस में सर जोड़े इसी मामले पर बहस कर रही थीं। मैं भी बाजार से सब्जी लेने गई थी। जब अपनी गली में आई तो रुकैया आपा तेजी से चलते हुए मेरे पास आईं। रुकैया आपा हमारे मोहल्ले की चलता फिरता अखबार थीं। मोहल्ले की कोई भी खबर होती, सबसे पहले हमें रुकैया आपा से ही सुनने को मिलती थी। जिस तेजी और जिस उड़ी रंगत से वो आई थीं, मैं समझ गई थी कि मोहल्ले में कहीं न कुछ हुआ है। मेरे पास आकर कहने लगी, शबाना तुम्हें पता है, मौलवी साहब तो बड़े गलीज इंसान निकले। मैंने कहा, कुछ तो सोच समझकर बात करें। मस्जिद के इमाम हैं और वो बुजुर्ग भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? लेकिन जो खबर रुकैया आपा ने मुझे सुनाई, मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा। मुझे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मौलवी साहब का घर तो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में था, एक ही दीवार का फासला था। मैंने कहा, नहीं नहीं रुकैया आपा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी, अरे तुम देखो तो सही, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। ये बात उन्होंने मेरे बिल्कुल कान के करीब आकर कही थी, लेकिन मैं तो अभी बेयकीनी में थी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। ये बात कोई मामूली या आम बात नहीं थी। मुझे लगा शायद रुकैया आपा इस उम्र में सठिया गई हैं, जो मुंह में आता है बोल जाती हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, कुछ ही देर बाद मोहल्ले में एक शोर सा मचने लगा। बहुत से मर्द मौलवी साहब के घर के दरवाजे को बजा रहे थे। कह रहे थे कि बाहर निकल, मौलवी के बच्चे, हम तुम्हें अपने मोहल्ले में नहीं रखना चाहते। वैसे तो मैंने कभी भी मौलाना साहब के घर में झांक कर नहीं देखा था, लेकिन हाँ, छत पर आते जाते हुए मेरी नज़र उनके सहन में पड़ जाती थी। अक्सर तो वो मस्जिद से वापस आकर असर से मगरिब के दौरान बच्चे बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाते थे। कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मेरी तो खुद अपनी बच्ची मौलाना साहब के पास कुरान पाक पढ़ने जाती थी। ये सोच कर मेरा दिल खौफ से हिचकोले मार रहा था।
मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मौलाना साहब अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। कहने लगे, ये मेरे घर का मामला है, खुदा के लिए आप लोग वापस चले जाएं। मैं अपने घर में बैठी सारी आवाज़ें सुन रही थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चंद सीढ़ियाँ चढ़कर छत की जानिब जाने वाली जीने की मुंडेल से झांक कर बराबर वाले घर में देखूं कि आखिर किस्सा क्या है। मैं चुपचाप गुमसुम सी होकर बैठी थी और सारी आवाज़ें सुन रही थी। मौलवी साहब की बात सुनकर बाहर खड़े मोहल्ले के मर्द कहने लगे, बाहर आता है या हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएं। देख, अगर हम अंदर आए तो तुझे मार मार के मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देंगे और तेरा मुंह भी काला करेंगे। जो काम तूने किया है उसकी बख्शिश ना तो इस दुनिया में है ना ही आखिरत में। मौलाना साहब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने यहाँ शोर मचाया या दंगा फसाद शुरू किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये मेरा अपना जाती घर है, मेरी जगह से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लोग कहने लगे कि हम तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें खुद ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बहरहाल पूरे मोहल्ले में बहुत शोर शराबा हुआ और वो लोग वापस चले गए। मेरा दिल तो काबू में नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची तो मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करती थी। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने फौरन से अपनी बेटी को आवाज़ दी, जो कि मौलाना साहब की बेटी की ही उम्र की थी। मैंने कहा, फरजाना इधर आओ। वो अपने कमरे में बैठी थी, फौरन से मेरे पास आई, कहने लगी, अम्मी जान कहिए। जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे मैं अपनी बेटी से पूछते हुए घबरा भी रही थी। मैंने कहा, तुम मौलवी साहब के पास पढ़ने जाती हो तो वो तुम्हें कुछ कहते तो नहीं थे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, क्या मतलब? क्या कहते थे मुझे? वैसे तो मौलाना साहब कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर सबक याद न होता तो डांट भी देते थे और कान भी मरोड़ देते थे। और क्या अम्मी? मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं पूछ रही। मैं तो फिर मैं कुछ संभल कर धीमे लहजे में बोली कि क्या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की? इस पर भी वो मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैं जानना चाहती थी कि मौलवी साहब का किरदार क्या था। क्या वो जो मैं लोगों से सुन रही थी या फिर कुछ और? क्योंकि मैंने आज तक उस शख्स को नज़रें उठाकर इधर उधर देखते हुए भी नहीं देखा था। क्या था सच? मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अम्मी जान, आप क्या पूछना चाहती हैं? जो खबर मुझे रुकैया आपा से सुनने को मिली थी वो इंतहाई खौफनाक थी। मैं ये पूछना चाहती थी कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ नाजेबा हरकतें तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं थे। क्या पूछती, कैसे पूछती? फिर आखिर मैंने अपनी बेटी से पूछ ही लिया कि मौलवी साहब तुम्हें कहीं छूते तो नहीं हैं, तुम्हारी कमर पर या कहीं और? ये सुनकर मेरी बेटी का एकदम से रंग उड़ गया। वो घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मेरा दिल तो यूं था जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने मसल दिया हो। इसका मतलब ये शख्स वाकई काबिले एतबार नहीं था। मुझे याद आने लगा, मेरी बेटी की दोस्त यानी मौलवी की बेटी से बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर उस बच्ची की माँ भी नहीं थी, इसलिए वो बच्ची जब भी मेरी बेटी के साथ हमारे घर खेलने आती तो मैं उसे खाना वाना खिलाकर ही भेजती थी। अक्सर तो मैं खाना बनाकर मौलवी साहब के लिए भी भिजवा देती थी। हमारे लिए तो वो बिल्कुल काबिले एहतराम शख्स थे। मस्जिद के इमाम थे, कुरान हाफिज भी थे। वो बच्ची मेरी बेटी के साथ सहन में खेलती रहती थी। ज़्यादातर खामोश मिजाज की थी। जाहिर है बातें करने वाला उसके घर में बाप के अलावा तो कोई था नहीं। जब मैं पूछती कि तुम्हें रात को अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगता, तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू मेरे साथ सोते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता है। मेरा दिमाग ये सोचने से भी कासिर था, जो हरकत एक बाप ने बेटी के साथ कर दी थी। मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब की बेटी का चेहरा नजर आने लगा। फिर मुझे ये भी याद आने लगा कि पिछले महीने से रुबीना बिल्कुल भी मेरी बेटी फरजाना से मिलने नहीं आ रही थी, ना ही उसके साथ खेलती थी। मैंने अपनी बेटी फरजाना से कई बार पूछा कि रुबीना को क्या हुआ है, अब क्यों नहीं आती? पहले तो रोज आती थी। वो कहने लगी, अम्मी पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती।
اس کا معدہ خراب ہو گیا ہے، اسے الٹیاں بہت آتی ہیں، ہر وقت نڈھال پڑی رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بیچاری کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، بیمار ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی جو وجہ سامنے آئی تھی وہ تو بڑی ہی گھنہونی تھی۔ اگر میں پچھلے 8 سالوں کو دیکھتی تو مجھے مولوی صاحب کی کسی بھی حرکت سے ایسا نہیں لگا کہ وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میں کیا محلے کا کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا؟ اگلے روز جو بات مجھے سننے کو ملی وہ بڑی ہی شرمناک سی تھی۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں کہ مولوی صاحب شاید بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی بچی نے کچھ عمر اور کچھ قد نکالا، مولوی صاحب اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پائے۔ توبہ توبہ، آج کل تو سگے بھائی سگے باپ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ دیکھنے میں کیسے نیک بنتے تھے، اور کرتوت دیکھو۔ محلے کے لوگوں کی جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ یہ سن کر مجھے بھی خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر کا کام بیرون ملک میں تھا، میں یہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے کبھی اکیلے میں خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج رات کو تو جیسے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اس بات سے بڑی مطمئن تھی کہ میرے گھر کے برابر میں بڑا ہی دیندار شخص رہتا ہے، مولوی صاحب رہتے ہیں، اور گلی محلے کے لوگ بھی بڑے ہی شریف انسان ہیں۔ کوئی خطرہ نہ تھا۔ پچھلے 8 سال سے میں نے کوئی بات نہیں سنی تھی، اور جو بات اب سنی تھی اس نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے روز میری آنکھ الٹیوں کی آوازیں سن کر کھلی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہ آواز مجھے مولوی صاحب کے گھر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھیں اور ہلکا سا سر اٹھا کر برابر والے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ روبینہ کو میں 4 مہینے بعد دیکھ رہی تھی، چھوٹی سی 12-13 سال کی معصوم سی بچی، صحن میں ہی بنے واش بیسن پر الٹیاں کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اس کے کندھے کو دبا رہے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے کہ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر روبینہ کے وجود پر پڑی، میرا تو دل کانپ اٹھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے 2-3 مہینے کی پریگننٹ ہو۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت شک اور شبہ تھا، اب تو اس پر بھی یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب چپ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ایسے شخص کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا ظلم اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کرے۔ محلے کی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھیں، کیونکہ ایک میرا ہی گھر مولوی صاحب کے گھر کے قریب تھا، اس لیے کبھی رقیہ آپا آ کر ہماری منڈیر سے برابر والے گھر میں جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتیں، اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھیں جو اب میں کر چکی تھی۔ سب عورتیں میری بات سن کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگیں، کہنے لگیں ہمیں تو یقین نہیں آ رہا۔ پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہے، مولانا صاحب کے لیے کسی نے جھوٹی خبر کو محلے میں پھیلایا ہے، لیکن تم نے تو اس بات کی تصدیق بھی کر لی۔ میں نے کہا کہ ایسے شخص کو ہمارے محلے سے نکال کر باہر کر دینا چاہیے۔ جو انسان اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، اور ہمارا تو محلہ بدنام ہو جائے گا۔ ویسے بھی مسجد سے مولانا صاحب کو نکال دیا تھا تو محلے میں رکھنے کا کیا فائدہ۔ میری بات سن کر محلے والے ایک بار پھر سے مولانا کے دروازے پر پہنچ گئے، کہنے لگے کہ گھر سے نکلو ورنہ پولیس میں رپورٹ کرا دیں گے، ہم ایسے شخص کو اپنے محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس بار مولانا صاحب نے گھر کا دروازہ کھول دیا، ورنہ 4-5 دن سے وہ گھر کے اندر ہی بند تھے۔ سب مردوں کو غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ایک باپ کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں بھلا کیوں اپنی بچی کے ساتھ ایسا گناہ کروں گا؟ میری بچی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو شاید گردوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا پیٹ پھول رہا ہے اور اسے الٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے سب لوگ چپ ہو گئے، شاید مولانا صاحب کی بات میں کچھ صداقت ہو۔ پھر محلے کے لوگوں نے کہا، گھر کے قریبی ہاسپٹل میں ہم آپ کی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور اس کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہوئے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہم سب محلے والے مل کر کروائیں گے، لیکن اگر آپ جھوٹے ہوئے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
آپ کو یہ محلہ خالی کر کے جانا پڑے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں اس کا حکیمی علاج کروا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، کیونکہ باہر عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو یہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اعتراض نہ کرتے۔ میری بات سن کر مولوی صاحب نے مجھے بڑے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے بہن تم بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے تو خود دیکھا ہے، اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ایک بار ٹیسٹ ہونے دیں، سارا سچ سامنے آ جائے گا، ورنہ تو آپ ہی جھوٹے پڑیں گے۔ لیکن مولوی صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے کہ ہم ان کی بیٹی کا ٹیسٹ کروا کر سچ کو سامنے لا سکیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے کہ میرے معاملات میں کوئی بھی نہ بولے۔ اب تو سب لوگ ہی مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اسے اس محلے سے نکال دینا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ پولیس اسٹیشن پر جا کر سب محلے والوں نے مل کر مولوی کی شکایت لگا دی۔ جب پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے پاس کھڑی ہوگی تبھی یہ سیدھا ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ میں خود محلے کی عورتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی، محلے کے کافی مرد بھی شامل تھے۔ ہم نے جا کر مولوی صاحب کے خلاف رپورٹ کرائی، پولیس نے بھی اس بات کا ایکشن لیا۔ مولوی کے گھر پہنچ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو اس بات پر کیوں اعتراض ہے؟ آپ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ کی بچی کو واقعی میں گردوں کا مسئلہ ہے تو محلے والے اس کا علاج کروانے کو تیار ہیں، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا ہے نا میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب، یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہو۔ ہم آپ کی بیٹی سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اس بات پر بھی راضی نہ تھے کہ اپنی بیٹی کو پولیس والوں کے سوالوں کے جوابوں کے لیے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ تمام لوگ مولانا صاحب کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ پولیس والوں کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی آئی تھیں۔ انہوں نے اس بچی کو باہر بلایا اور ہم سب عورتوں کے ساتھ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس بچی کی ساری رپورٹس کروائی گئیں، جس کا خرچہ محلے والوں نے اٹھایا تھا۔ اب سب کو ان رپورٹس کا انتظار تھا، کیونکہ نتیجہ رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلتا کہ آخر سچ کیا ہے۔ رات کو میں سو رہی تھی تو مجھے مولوی صاحب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو مولوی صاحب جا نماز پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رہے تھے، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے، لیکن سچ کو کون ٹال سکتا ہے۔ چند دن بعد ہی اس بچی کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹس مولانا صاحب کے خلاف تھیں، ان سے ثابت ہو گیا تھا کہ بچی پریگننٹ ہے، اسے گردوں کا کوئی مرض نہیں ہے۔ اب تو مولانا صاحب کو دھکے دے کر محلے سے باہر کر دیا تھا، لیکن چند دن بعد جو خبر سننے کو ملی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر اس محلے سے نکل گئے اور ایک سنسان سی جگہ پر انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کر لی۔ ایک مولوی ہو کر ایک حرام موت کا مر جانا ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے بدنامی۔ اب تو سب مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا، اسے بار بار دوڑے پڑ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار اپنے باپ کا ہی نام لے رہی تھی، ان کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی، چپ ہو جاتی، کہتی کہ میرے باپ نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے اور میں سچ جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا باپ ایک دیندار اور نہایت ہی شریف انسان تھا، وہ میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے ہیں، اور تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، جب بھی میں ربڑی والا دودھ پیتی تھی تو مجھ پر بے ہوشی کا خمار چھانے لگتا تھا، اور اس کے بعد میں بالکل بے ہوشی میں چلی جاتی تھی۔
جب مجھے ہوش آتا تو مجھے لگتا جیسے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے یا میرے جسم سے جان باقی نہیں رہی، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کچھ مہینے پہلے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ابو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نہیں جانتی کہ اس ڈاکٹرنی نے میرے والد سے کیا کہا، لیکن واپس آ کر میرے ابو پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، اور مجھے واقعی کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی برا ہے، سچ کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا لیکن الزام سب لگائیں گے، اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے ابو بے قصور تھے۔ یہ سن کر ہم لوگ پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر سچ کیا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے محلے میں اس گلی میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے کی فوٹیج نکلوائی تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر مولوی صاحب کے گھر میں زیادہ تر آتا جاتا کون تھا۔ جب ہم نے فوٹیج دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تو مولانا صاحب ہی اپنے گھر میں آتے جاتے تھے۔ بس ایک دودھ والا تھا جو اس وقت آتا تھا جب مولانا صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اور وہ بچی ہی دودھ والے سے دودھ لیتی تھی۔ ایک دن کی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ دودھ والا اس بچی کو الگ سے ایک دودھ کا شاپر پکڑا رہا تھا۔ کہنے لگا یہ ربڑی والا دودھ ہے، بیٹا پی کر دکھاؤ کیسا ہے، اور ابھی ابھی پیو ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس بچی نے جیسے ہی دودھ پینا شروع کر دیا کہنے لگی اچھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی اپنا سر پکڑتے ہوئے گرنے لگی۔ دودھ والے نے اسے گرنے سے بچایا تھا کیونکہ وہ بچی بے ہوش ہو چکی تھی، اور دودھ والا بھی ان کے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے ایک شریف انسان پر بہت گھٹیا الزام لگا کر اسے اتنا بدنام کر دیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ سچ نہیں سنتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ شریف لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ تصدیق کروائیں گے تو بدنامی ان کی بچیوں کی ہو جائے گی، اس لیے ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن جب بچیاں حاملہ ہو جاتی ہیں تو یہ الزام ان کے کردار پر لگا دیا جاتا ہے۔ پر مولوی صاحب نہایت ہی شریف انسان تھے، ان کا تعلق صرف مسجد اور اپنے گھر سے تھا، اس لیے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے چپی سادھ لی تھی۔ لیکن ان کی بچی کو کسی نے ایسی حالت میں دیکھ کر انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میرے والد مجھے ہر وقت کمرے میں بند رکھتے تھے تاکہ میں اس عذاب سے نجات پا سکوں، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا تو میرے ابا اس بچے کو بے اولاد ماں باپ کو دے دیتے۔ لیکن ایک دن رقیہ آپا نے مجھے دیکھ لیا اور پھر میری بدنامی کرنی شروع کر دی، میرے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ دودھ والا پکڑا جا چکا تھا، پولیس کے 2-4 ڈنڈوں پر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کا کیا ان کی خودکشی کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں؟ ان کا قصوروار کون ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور بتائیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔